عدالت نے بھی یہ کہا کہ انتظامیہ جو ہے اس کی اس میں بھرپور نیگلیجنس شامل تھی کہ یہ لوائقین جو ہے لاشوں کو اٹھا کے پہلے 4 دن وہاں پہ بیٹھے رہے، اس کے بعد 5 دن آج یہ یہاں پہ آ کے بیٹھے ہیں. کسی کو اس حوالے سے یہ محسوس نہیں ہوا کہ جو 2 ڈبے یہاں پہ پڑے ہیں اس میں 2 انسانی لاشیں اس میں پڑی تھی، لیکن وہ ٹس سے مس بھی نہیں ہوئے. تو میں اپنی طرف سے، اپنے بار کی طرف سے، اپنی سینئرز کی طرف سے اس کی بھرپور انداز میں مذمت کرتا ہوں کہ یہ ان کی ہی ناکامی ہے. یہ غیر انسانی عمل جو کرنے والے ان سے بھی ہوا، اور جنہوں نے اس پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی، یقیناً اس پہ پردہ ڈالا گیا کہ آپ لوگ مجبور ہوئے یہاں پہ کوئٹہ کے جی پی او پوسٹ آفس کے سامنے. ہم نے پہلے دن بھی ہفتے کو ہمارے اکابرین آپ لوگ کے سامنے آئے تھے، پاکستان بار کونسل کی طرف سے، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی طرف سے، بلوچستان بار کونسل، تمام باڈیز کی طرف سے. ایک تو ہم نے لا کی حد تک، انصاف کی حد تک جو بھی کتابیں پڑھی، وہ اس میں ہمیں یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ مظلوم، محکوم، ضرورت مندوں کا ہر حالت میں ہمیں کندھے سے کندھا ملانا چاہیے اور ان کے ساتھ چلنا چاہیے. یہی ہم نے کوشش کی. یہ نہ کسی پر احسان ہے ہم سمجھتے یا کچھ اضافہ ہے، اس لیے میں نے کہا کہ ہم کوئی تقریر نہیں کریں گے. یہ آپ لوگ کا حق تھا، اس مجمع کا حق تھا، لواحقین کا حق تھا. بلکہ ہم شرمندہ ہیں کہ جس حد تک فیمیلز، اسٹوڈنٹس یا مسافر جو تھے وہاں سے 1200-1500 کلومیٹر طے کر کے کوئٹہ میں سردی میں آئے، یہاں پہ کئی رات بیٹھے رہے. ہم سے جو ہو سکتا تھا اپنے ادارے کے دائرہ کار میں ہم نے اس سے زیادہ کوشش کی کہ آپ لوگ کا حق بنتا ہے کہ ہم اپنی سروسز دیں. باقی دوسری چاروں طرف جو دیواریں ہم دیکھتے ہیں، وہ آپ بھی دیکھتے ہیں، ان کی ذمہ داری بنتی تھی، انہوں نے وہ نہیں کی. لیکن ہم جو سمجھتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشنلی جو رائٹ آپ لوگوں کا تھا، اس رائٹ کو لیگلی آج ہم نے لڑنے کی کوشش کی کامران صاحب کی سربراہی میں. جس طرح وہ پٹیشنر بنے، اس میں اپلیکانٹ بنے آج. اور یہ ہمارے لیے، ہم سمجھتے ہیں جوڈیشری کی تاریخ میں، کم از کم بلوچستان کی جوڈیشری کی تاریخ میں آج جو آرڈر پاس ہوا ہے اس کی اہمیت کو بھی ہم سمجھتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ مضبوط آرڈر ہے. اس سے پہلے ہماری عدالتوں سے اس طرح کے انصاف کا، اس طرح کا مضبوط ایک آرڈر آنا بہت کم اس کی مثال ملتی ہے. تو اس کے لیے یقیناً جس بینچ سے آرڈر ہوا ہے انہوں نے اپنے یہ تو ایک ذمہ داری کا تعین تو کیا ہے، اس کو سمجھا ہے، پھر بھی خراج تحسین ہے. میں اپنی ذات کی حد تک جو سیکورٹی والے آج یہاں پہ موجود ہیں، تحفظ دی، انہوں نے اپنی ذمہ داری کا احساس کیا، ان کا بھی میں شکر ادا کروں گا اور کریڈٹ دوں گا کہ انہوں نے ذمہ داری کا مظاہرہ کیا. باقی کامران صاحب، رائب صاحب، حسن بلوچ صاحب، کامریڈ غلام رسول صاحب، کامریڈ اسحاق صاحب اور جتنے بھی ساتھی ہیں وہ آئے، ہمارے ساتھ رہے. پورے بلوچستان کے وکلا انہوں نے اس ذمہ داری کو محسوس کیا. بلکہ اسلام آباد، لاہور سے اور آباد سے ہفتے کے دن جو اب ہم آئے، پاکستان بار کونسل کے موجودہ اور سابقہ عہدیداران تھے، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے موجودہ اور سابقہ عہدیداران تھے، جو آج جو کورٹ کا آبزرویشن آئی آپ لوگوں کے حق میں، یہ سب انہی کی کوششوں اور ایفرٹس کی بدولت ہے، ورنہ اس طرح کا آرڈر کا آنا بہت مشکل تھا. لیکن میں ایک دفعہ پھر اپنی طرف سے، اپنے باڈیز کی طرف سے، اپنی سینئرز کی طرف سے جو واقعہ ہوا ہے اس کی مذمت کرتا ہوں. آج جس طرح ہم نے اپنے سروسز مہیا کیے، آئندہ بھی جہاں جہاں پہ ضرورت ہوگی ہماری وکلا جو برادری ہے اس کی سروسز آپ لوگ کے ساتھ رہیں گے. میں مزید وقت آپ لوگوں کا نہیں لوں گا. اللہ آپ سب کا حامی اور نافذ ہوں. بہت بہت شکریہ عمران بلوچ ایڈوکیٹ صاحب آپ کا. اور اب میں اسٹیج پہ بلاؤں گی واچر رائے بلیدئی بار کونسل ایڈوکیٹ صاحب کو، اور میں تہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کروں گی. اور آپ کے جو ساتھی حضرات ہیں انہوں نے ہمارا بھرپور ساتھ دیا اور ہم اس مشن میں کامیاب ہو گئے. اس کامیابی کا نتیجہ ان کو عزم نہیں ہوا تو انہوں نے یہ بزدلانہ حملہ ہم پہ کیا. سر بہت بہت شکریہ آپ کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آج کے اس کامیابی کا سہرا نہ صرف اپنے نام لوں گا، نہ عدالت کے نام لوں گا، بلکہ اس کامیابی کا سہرا آپ خواتین، جرأت مند خواتین، بہادر خواتین، وہ والد، وہ محراب خان جو 1200 کلومیٹر چل کے آج آپ نے
ہم سب کے سامنے بلوچستان کے انصاف پسندوں کو یہ احساس دلایا کہ یہ بھی جو بچے ہیں انسانی بچے ہیں، یہ جو آئین اور ماورائے آئین جو قتل کی گئی ہے یہ ماورائے آئین قتل ہے. کسی کو یہ اجازت نہیں پہنچتا، کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ از خود لوگوں کو مارٹر بم گولوں سے مسخ شدہ لاش گرا کے لوگوں کو ماریں. یہ عدالتیں یہ کس کے لیے ہیں؟ یہ انصاف کس کے لیے ہے؟ میں اپنے سینئر کا بھی مشکور ہوں کامران مرتضیٰ صاحب کا کہ وہ ہمارے ساتھ اس عمل میں، اس پروسیس میں ہمارے ساتھ رہے. میں بلوچستان ہائی کورٹ کا بھی مشکور ہوں، چیف جسٹس کا، کہ جنہوں نے پہلی دفعہ یہ تاریخی فیصلہ دے کے یہ ثابت کر دیا کہ بلوچستان میں اگر کہیں پہ بھی ناانصافی ہوگی، عدل ماورائے آئین قتل ہوگا تو بلوچستان ہائی کورٹ کے دروازے کھلے رہیں گے. میں ان حکمرانوں کو، ان قوتوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ نے ماورائے آئین قتل کا جو سلسلہ شروع کر رکھا ہے، لوگوں کی عزت سے جو آپ کھیل رہے ہیں، لوگوں کی عزت نفس سے جو آپ کھیل رہے ہیں، ان ماؤں بچوں کو جو آپ روزانہ ان کو جو تڑپا رہے ہیں، ان کو جو یتیم کر رہے ہیں، خدا را یہ سلسلہ بند کرو. بلوچستان یتیم صوبہ نہیں ہے، بلوچستان یہ زرخیز صوبہ ہے. ان نوجوانوں کو دیکھو، ان ماؤں کو دیکھو جو اپنے ہمت سے، جرأت سے جو یہاں پہ کھڑے ہیں. اب یہ پیچھے ہٹنے کے لیے نہیں ہے، یہ ہم صرف لاشیں اٹھانے کے لیے نہیں ہیں. خدا را اب رحم کرو، بلوچستان کے سرزمین پہ رحم کرو. بلوچستان کے تاریخ میں جس طریقے سے ظلم، بربریت جو بلوچستان کی 70 سالہ تاریخ میں یہ جو سلسلہ جاری ہے، اس سلسلے کو اب بند ہونا چاہیے. بلوچستان کے عوام کو ان کی بنیادی انسانی حقوق ملنے چاہیے. بلوچستان کے عوام اس ملک کے شہری ہیں، ان کو برابر شہری کا درجہ دینا چاہیے. بلوچستان کے عوام کو آئین و قانون کے اندر رہتے ہوئے ان کے جو مطالبات ہیں وہ منظور ہونے چاہیے. یہ بلوچستان کا وہ کون سا مطالبہ ہے جو اس آئین سے ماورا مطالبہ ہے؟ بلوچستان کے لوگ اس آئینی حقوق میں دائرے میں رہتے ہوئے اپنے حقوق کا ڈیمانڈ کرتے ہیں. تو میں آپ کو اس جرأت مندانہ جدوجہد کو، آپ کے اس کامیابی کو آپ کے نام کرتا ہوں. ہم نے ایک فرض ادا کی جو ہم نے بحیثیت ایک بار کونسل کے، ہم نے ایک وکیل کے، یہ ہمارا ڈیوٹی تھا. لیکن اصل کامیابی جو آپ کی ہے، اصل جو جنگ جو لڑی ہے وہ آپ نے لڑی ہے. ہم تو صرف آپ کے ایک چھوٹے حصے دار ہیں. میں کامران مرتضیٰ صاحب کا جو ہمارے سینئر ہیں اس عمل میں ہمارے ساتھ رہے، اس وکلا کا میں مشکور ہوں. میں اس تمام سیاسی پارٹیوں کا، طالب علم کا، ان خواتین کا جنہوں نے اس مظلوم محکوموں کی سپورٹ کی. بلوچستان بار کونسل آئندہ بھی آپ کے اس عمل میں آپ کے ساتھ ہوگا. جہاں پہ بھی ہماری ضرورت ہوگی بلوچستان بار کونسل کا پلیٹ فارم آپ کے ساتھ حاضر ہے. تھینک یو ویری مچ. منتوار واجہ رائے بلودی صاحب، اب اسٹیج پہ دعوت دیں گے واجہ سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب کو، جس کا ہم تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں اس کے ساتھیوں سے میں کہ ان کا حسن بلوچ کو اب بلائیں گے حسن بلوچ کو، اور اس کا میں مشکور ہوں کہ ان کے جوہد سے آج ہم اپنے اس مشن میں، سمجھو ہمارا مشن تھا، ہم کامیاب ہو گئے. واجہ منتوار آپ کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایڈوکیٹ محمد حسن بلوچ. سب سے پہلے تو میں شہداء کے لواحقین سے اظہار تعزیت کرتا ہوں اور ان کی ہمت کو سلام پیش کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت کی ناکامی ہے، اس کی غفلت ہے. اتنے دن سے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں 100 گز کے فاصلے پہ. یہاں پہ چیف منسٹر آفس ہے، یہاں پہ گورنر ہاؤس ہے، یہاں پہ تمام بڑے بڑے ادارے ہیں. حکومت وقت جناب جام صاحب یہاں سے
हर MPA के घर पे जाते हैं अपनी हुकूमत बचाने के लिए, लेकिन उनको ये फुर्सत नहीं मिली कि वो यहाँ तक आए। ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो यहाँ पे आके इनकी फरियाद सुने कि यहाँ पे क्या हो रहा है। मैंने जब राहिल शरीफ यहाँ पे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ था, मैंने उसको 20 सफ़े का एक लेटर भी लिखा था कि भाई यहाँ पे जो फोर्सेस जुल्म कर रहे हैं और जो दहशत गर्दी फैला रहे हैं, इस तरह से यहाँ बलूचिस्तान में अमन कायम नहीं होगा। बेहतर यही है कि फोर्सेस जो है वो अपने रवैये पे तब्दीली ले आएं, लेकिन इन्होंने अपने रवैये पे ताहाल कोई तब्दीली नहीं लाई। मैं समझता हूँ कि ये उनकी सरासर खाम ख्याली है कि वो लापता करके या जुल्म ज़्यादती करके इस तरीके से यहाँ अमन कायम करना चाहते हैं, लेकिन ये उनकी भूल है। इस तरीके से कभी अमन कायम नहीं होगा। मैं यहाँ ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। हमारे बड़े जो कि आज हाई कोर्ट से जो फैसला हुआ है वो यकीनन एक तारीखी फैसला है, और वो हमारे सीनियर मोहतरम जनाब कामरान मुर्तज़ा साहब के कावशों से ये फैसला हुआ है। और यकीनन हम जो वकला हैं वो हर कानूनी जंग मजलूम के साथ लड़ेंगे और हमेशा मजलूम के साथ हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अब स्टेज पे दावत देंगे कामरान मुर्तज़ा साहब को, जिसका इस नाको मेहराब के केस में एक बहुत बड़ा रोल है अपने साथियों समेत। इसके लिए थोड़ा खड़े होकर इसका इस्तकबाल करें। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाको मेहराब बलोच यकजहती कमेटी के दोस्तों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, बावजूद इसके कि मैं एक सियासी रुख कारकुन हूँ, मगर कोई सियासी बात नहीं करूँगा। आज हम सब दो लाशों पे बैठे हैं। इसके लिए ताज़ियत जो है नाको मेहराब से सिर्फ नहीं, इसके लिए ताज़ियत तमाम बलोचिस्तानियों से बनती है, इसके लिए ताज़ियत मुझसे बनती है, इसके लिए ताज़ियत आपसे बनती है। जो लोग ये समझते हैं कि इस तरह से लोगों को गायब करके या लोगों को मार के वो पाकिस्तान को मजबूत कर रहे हैं या पाकिस्तान को बचा रहे हैं, तो उनके लिए ये पैगाम है कि इस तरह ना मुल्क मजबूत होते हैं, ना इस तरह से मुल्क बचते हैं। इस तरह से मुल्क ना सिर्फ तबाह होते हैं, बल्कि उसके बाद तबाही के बाद उसका अगला रास्ता जो है ना वो होता है जो 1971 में हो चुका। तो खुदा के वास्ते ये अपने बच्चों की, अपने शहरियों की इज़्ज़त कर लें, इनकी तकरीम कर लें। अगर हम अपने बच्चों की और अपने शहरियों की तकरीम नहीं करेंगे तो इन शहरियों के, इन दोस्तों के दिलों में इस मुल्क के लिए खुदा न खास्ता नफ़रत बढ़ती जाएगी। ये हम नहीं चाहते। हमने जो कुछ किया इस ज़मीन के फर्जंद होने के तहत किया, इस ज़मीन की बल्कि शर्मिंदगी के साथ किया। शायद इसको बहुत पहले हो जाना चाहिए था। जो आज हुआ है इससे बहुत पहले अगर ये मामला हो जाता, अगर ये अदालतें इस तरह से रिलीफ देती, अगर हम इस तरह से पहले अदालतों में जाते और इस तरह से रिलीफ लेते, तो मेरा ख्याल है कि आज बच्चों का ये कत्लेआम बंद हो जाता, आज बच्चों का यहाँ से उठाया जाना बंद हो जाता। बहरहाल अब भी अगर इनको, उन लोगों को जो ताकतवर हैं, जो बंदूक के ज़ोर पे हैं, जो रॉकेट लॉन्चर के ज़ोर पे हैं, जो इस तरह के मामलात के ज़ोर पे हैं, अगर उनको अब भी थोड़ी सी शर्म आ जाए, कोई हया आ जाए, अपने शहरियों पे तरस आ जाए, अपने बच्चों पे, ये सिर्फ नाको मेहराब के बच्चे नहीं हैं, ये उनके भी बच्चे हैं, ये मेरे भी बच्चे हैं।
اگر ان کو ان بچوں پہ ترس آ جائے تو خدا کے واسطے اگر اس صوبے کو اپنے ساتھ رکھنا ہے، اس ملک کو جو ہے نا قائم رکھنا ہے، دائم رکھنا ہے، تو یہ مسنگ پرسن کا معاملہ بند ہونا چاہیے. یہ اپنی لاشیں، اپنے لوگوں کی لاشیں گرانے کا سلسلہ بند ہونا چاہیے. اگر ملک کو مضبوط کرنا ہے تو پولیٹیکلی ڈائلاگ کرنا ہوگا، لوگوں کو ان کے حقوق دینے ہوں گے. اس کے علاوہ مجھے کچھ نہیں کہنا. جو کچھ ہوا یہ ایک فرض کے طور پہ ہوا. آئندہ بھی یہ ان کو پیغام دے رہے ہیں ہم، اگر آئندہ بھی اگر قانون سے ماورا کوئی چیز ہوئی تو ہم بھی اپنا جو ہے نا وہ پورا زور لگائیں گے قانون کے مطابق. ہمارا ڈیمانڈ صرف یہ ہے کہ اس سبز کتاب کے، اس دستور کے کتاب کے اندر رہ کے جو کرنا ہے وہ کریے. اس کتاب سے جب آپ باہر چلے جاتے ہیں تو آپ ہمارے لیے قابل احترام نہیں رہتے، آپ ہمارے بھائی نہیں رہتے. جو اس کتاب کے اندر چلے گا، جو قانون کے دائرے کے اندر چلے گا، جو اپنے لوگوں کو، اپنی آبادیوں کو، اپنے شہریوں کو انصاف دے گا، احترام دے گا، ہم اس کو اپنے سر پہ بٹھائیں گے. ادروائز وہ ہمارے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہوگا. میں بہت مشکور ہوں، آپ لوگوں نے عزت دی. اللہ آپ سب کو عزت دے. اللہ ان بچوں کے لیے آپ کو صبر دے، ناکو محراب. اور آئندہ اللہ کرے کہ کوئی لاش اس صوبے میں بلکہ اس ملک میں کوئی نہ گرے اس طرح سے ان نیچرل ڈیتھ کی. بہت مشکور.